बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान में एक और डॉन लीक्स की बाज़गश्त है और एक इस तरह का मामला कि जिससे चाइना से ताल्लुकात पर हमला इस वक्त उसे तसव्वुर किया जा रहा है, उस हवाले से बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी हैं। जबकि जनरल कमर जावेद बाजवा का एक बयान और उनका मौक़िफ़ और उनकी तरफ से आई एक स्टेटमेंट जिसने नवाज़ शरीफ को कहीं का नहीं छोड़ा और सीपैक पर कप्तान को इल्ज़ाम देना इम्पोर्टेड हुकूमत को इस वक्त बहुत महंगा पड़ा है। इस हवाले से कुछ इनसाइड डिटेल्स भी हैं जो आपके सामने रखनी है। और नाज़रीन इकराम, ये हो कैसे सकता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इक़्तिदार में आए और 3-4 काम ना हों। वो 3-4 काम क्या हैं? एक तो ये कि भारत के साथ ताल्लुकात के अंदर बेहतरी, और वो भी एट द कॉस्ट ऑफ द कश्मीर कॉज, यानी कि जो मसला कश्मीर है उसकी कीमत चुकाकर और उस केस को कमज़ोर करके भारत के साथ ताल्लुकात की इस्तवारी। और ये भी इन्होंने चेक कर लिया, इन्होंने भारत के अंदर जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है उसमें ट्रेड मिनिस्टर लगाने की बात कर दी है। इसके साथ ही साथ जो भारत के साथ ताल्लुकात हैं उनमें इंडस वाटर कमीशन के मुज़ाकरात भी और दीगर तमाम तर चीज़ें भी। जबकि पाकिस्तान का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था कि जब तक 5 अगस्त 2019 के इक़दामात वापस नहीं लिए जाते वो गैर कानूनी इक़दामात, हम कोई बात नहीं करेंगे। अब एक चीज़ ये भी हो गई। दूसरा, जब ये इक़्तिदार में आते हैं तो पाकिस्तान के इदारों पर हमले होते हैं। ये आते साथ इन्होंने डॉन लीक्स का किरदार तारिक फ़ातमी वापस बहाल किया और ये इस तरह की हरकतें करते रहे। मोहसिन दावड़ हुकूमती बेंचेस पर बैठकर पाकिस्तान की फ़ौज को जंगी जराइम का मुर्तकिब करार देता है और वही मोहसिन दावड़ आला जो दौरे हैं गैर मुल्की दौरे, उनमें भी शहबाज शरीफ को कंपनी करता है, उसे वज़ीर भी बनाने लगे थे, उस पर फिर कुछ रिजर्वेशंस आई, उससे भी ये पीछे भागे। और तीसरा ये कि पाकिस्तान का मफाद जो है उस पर ये अपने सियासी मफाद को हमेशा तरजीह देते हैं। डॉन लीक्स क्या था? डॉन लीक्स यही था कि पाकिस्तान के मफाद पर इन्होंने अपने सियासी मफाद को तरजीह दी और वो लीक सिरल अलमेडा के ज़रिए डॉन के अंदर छपवा दी गई। अब एक जानिब ये चीज़ें तो हो रही हैं, तो वहीं दूसरी जानिब अब कुछ मीटिंग्स हैं जिनके हवाले से इन्होंने अंदर की बातें लीक करने का दावा किया और इस मरतबा चुना गया है जियो को। और ये कैसे हो सकता है कि जियो को ना चुना जाए? नवाज़िशात का सिलसिला तो जारी है। फ़ाद साहब को वो डॉन से वाबस्ता हैं, उन्हें वफाकी वज़ीर के बराबर ओहदा दिया गया है। इत्तलात आ रही हैं कि सलीम साफ़ी के भाई को बड़े आला पैकेज पर पीटीवी में डायरेक्टर पीआर लगा दिया गया है। और अब आप देखेंगे कि जितने टोकरा सहाफ़ी हैं वो नून लीग पर तनकीद करेंगे, वो तनकीद ब्लैकमेलिंग होगी, वो 1 या 2 ट्वीट्स तक होगी और जब तक उन्हें ये याद दिलाने के लिए होती है इनकी तनकीद कि भाई हम भी ज़िंदा हैं, हमारी तरफ भी नज़र करम हो जाए। और फ़ाद हुसैन साहब के ओहदे के बाद इन्होंने ज़्यादा शुरू कर दी है सब ने, महंगाई पर भी, इश्तिहारात पर भी, लेकिन ये मुल्क की मोहब्बत में नहीं है। खैर, अब मैं आपको ये बताऊं कि चीनी कंपनियों के हवाले से कहा जा रहा है अंदर की बात के तौर पर, और ये ख़बर दावा किया जा रहा है कि चीनी कंपनियों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से शिकवा किया है। और शिकवा क्या किया है कि गुज़श्ता 4 बरसों में सीपैक को नज़रअंदाज किया गया कि चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर पर तवज्जो नहीं दी गई, ये खबर है। और इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सरमायाकार कंपनियों के नुमाइंदों ने एक अहम मुलाकात की और ये मुलाकात शहबाज शरीफ साहब के तुर्की के दौरे से पहले की गई। ज़राए के मुताबिक चीनी कंपनियों ने शहबाज शरीफ की क़यादत में सीपैक दोबारा फ़ाल होने के यकीन का इजहार किया कि हमें यकीन है कि सीपैक दोबारा फंक्शनल हो जाएगा, सीपैक दोबारा फ़ाल हो जाएगा। और इसमें ज़राए का कहना है कि चीनी कंपनियों ने शिकवा किया कि गुज़श्ता 4 बरसों में सीपैक को नज़रअंदाज किया गया, इस दौरान हमारे कोई भी मसाइल हल नहीं हुए। यानी कि डायरेक्टली ये कहा गया है कि इमरान खान की गवर्नमेंट के दौर में हमारे ऐसे मसाइल, जितने भी मसाइल थे, वो हल नहीं हुए। ज़राए ने बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इजलास में फ़ौरी फ़ैसलों पर चीनी कंपनियों ने इजहार तशक्कुर भी किया, यानी कि चीनी कंपनियों ने बहुत ज़्यादा शुक्रिया भी अदा किया। अब जियो ख़बर दे, नून लीग के हक़ में दे और इमरान खान के ख़िलाफ़ दे,
تو پہلا اصول یہی ہے کہ اس خبر پر اعتبار نہیں کرنا. لیکن چلیں جسٹ فار اے سیکنڈ، جسٹ ٹو اینالائز تھنگز، اور اس کا بہتر جائزہ لینے کے لیے ہم سوچ لیتے ہیں کہ یہ خبر جو ہے یہ سچ ہے. اس حوالے سے اب آپ نے کچھ ڈپلومیسی کو سمجھنا ہے کہ جس کسی نے بھی وزیر اعظم سے چینی وفد سے ملاقات کا یہ حصہ لیک کیا ہے، اس نے سفارتی آداب کی اور اصولوں کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی ہیں. ان خبروں سے چینی دوستوں میں سخت بے چینی پائی جا رہی ہے، اور ان خبروں سے تحریک انصاف کا تو نہیں، البتہ خبر لیک کروانے والے نے حکومت پاکستان کا قد ضرور چھوٹا کر دیا ہے. اس میں حکومت پاکستان جو ہے اس کا نقصان زیادہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ مریم بی بی کہہ رہی ہیں کہ ترکی کے ساتھ بھی تعلقات خان نے خراب کیے، اس کے لیے جا رہے ہیں. یہ اتنے obsessed ہو چکے ہیں عمران خان سے کہ ان کے روزمرہ کے کاموں میں عمران خان نے کبھی بھی کسی بیرونی دورے پر جا کر یہ بات کہی ہو کہ یہ تعلقات ٹھیک کیے، یہ شہباز شریف نے غلط کیا، نواز نے، یہ میں ٹھیک کرنے جا رہا ہوں، یا پھر اس ملک کے ساتھ اس نے تعلقات ٹھیک کر دیے تھے، اس نے کبھی اپنے گھر کا مسئلہ باہر اٹھایا ہی نہیں. وہ آج بھی عالمی میڈیا پر جا کر عمران خان انٹرویو دیتا ہے تو وہ اپنی فوج کا دفاع کرتا ہے، وہ اپنے اداروں کا دفاع کرتا ہے، وہ اپنی اسٹیٹ کی پالیسی کا دفاع کرتا ہے. لیکن ان چیزوں کا شریف خاندان سے تو کوئی تعلق نہیں. نواز شریف صاحب کو نکالا گیا 2018 میں، انہوں نے ڈان میں اسی سیرل کو خبر دے دی ایک مرتبہ پھر. وہ ڈان لیکس پارٹ 2 تھا کہ جی نان سٹیٹ ایکٹرز جو ہیں پاکستان کے، یعنی کہ پاکستان کی ایجنسیاں ممبئی حملوں میں ملوث تھی، ممبئی حملے پاکستان میں ہوئے، اور یہ وہ اٹیکس کرتے ہیں کارگل. یہ شروع سے ان کی عادت رہی ہے، اور یہ ہمیشہ اپنا اقتدار بچانے کے لیے اس طرح کی چیزیں کرتے رہے ہیں، اور اب بھی انہوں نے یہی کیا. لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، اور اگر آپ کسی بھی شخص سے پوچھ لیں کہ چائنا جیسا ملک جو ہمارا بڑا کلوز ملک ہے، اس کے حوالے سے یہ چیزیں سامنے لانا بڑا ہی عجیب و غریب ہے اور بہت ہی خطرناک ہے. جبکہ اس حوالے سے کچھ اور بھی ڈیٹیلز ہیں کہ جنرل باجوہ کا ایک بیان سامنے آیا ہے، اور ان کے حوالے سے بہت بڑا دعویٰ ہے، اور بڑا کانفیڈنس کے ساتھ یہ دعویٰ کیا گیا ہے، جس نے نواز شریف کو آئینہ بھی دکھایا ہے اور کہیں کا نہیں چھوڑا. اور جس طرح سے سی پیک پر کپتان لگایا جا رہا تھا، یہ الزام عمران خان کو دینا امپورٹڈ حکومت کو مہنگا پڑ گیا ہے، اور ان کے ساتھ ویسے ہو یہ رہا ہے. آپ دیکھ لیں ابھی تک جتنے اقدامات انہوں نے عمران خان کے خلاف کیے، وہ سارے اقدامات ان کے اپنے گلے پڑے ہیں. ایک ایک چیز، توشہ خانہ، توہین مسجد نبوی، فراگوگی، دیگر جتنی چیزیں آپ اٹھا لیں، ویڈیو سکینڈل لانا تھا، ملک ریاض زرداری والی آڈیو کال، ابھی پھر یہ کیس کرنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کے اوپر انتشار پھیلانے کا کیس الٹا ان پر پڑے گا وہ سپریم کورٹ میں، کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے آرڈرز کی خلاف ورزی کی اور پھر بھی شیلنگ کرتے رہے، یہ توہین عدالت ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ انہیں گلے پڑ رہی ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے ایک پلان یہ بناتے ہیں اور ایک پلان اللہ بناتا ہے، اور اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ ہر چیز ایسی ہو رہی ہے، عمران خان ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہے، اور ہر چیز ایسی ہو رہی ہے کہ عمران خان کا کام آسان سے آسان تر ہوتا جا رہا ہے. اب چودھری غلام حسین صاحب ہیں، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، اور ان کے جو ملٹری کے سورسز ہیں، یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بڑے مستند سورسز ہیں، اور ان کی بڑی اچھی اس وقت جان پہچان بھی نہیں، بلکہ آپ سمجھ لیں کہ ان کا بڑا اچھا رابطہ ہے پاکستان کے مقتدر حلقوں سے بھی. اور ان کے حوالے سے انہوں نے ARY پر بیٹھ کر ایک بہت بڑا دعویٰ کیا. یہ دعویٰ چودھری غلام حسین صاحب نے کیا کہ انہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے خود ایک بات بتائی، 2-3 اور لوگ بھی موجود تھے، اور کوئی اگر اس کی گارنٹی چاہتا ہے یا اس کی کلیریفیکیشن چاہتا ہے تو میں ڈٹا رہوں گا اس خبر پر، کہ سی پیک کا جو ابتدائی $19 بلین، یہ 19 ارب ڈالر ہے، اسے آپ جب 200 سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ خربوں میں جائے گا. یہ جو 19 ارب ڈالر چین نے پاکستان کو دیا سی پیک کا ابتدائی، اس میں $10 بلین تو لگایا گیا، کیونکہ ایک اصول ہے نا نواز شریف صاحب کی حکومت کا، کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. اور ان کا اب جو سپورٹر ہے، جو عقل سے آ رہی ہے، وہ اس بات کو بڑے فخر سے کہتے ہیں دیکھو کھا رہا ہے تو لگا بھی رہا ہے نا تھوڑا سا. تو $9 بلین جو ہیں، 10 تو لگا دیے 19 میں سے، $9 بلین کے حوالے سے چودھری غلام حسین صاحب نے یہ کہا ہے کہ ادھر ادھر ٹھیکیداروں، سیاستدانوں اور وفاقی اور صوبائی حکومت، جو کہ وفاقی حکومت میاں محمد نواز شریف کی تھی، صوبائی حکومت میاں محمد شہباز شریف صاحب کی تھی جو اب وزیر اعظم ہیں، تو ان پر لگا. اور چائنا کو بھی اس کے حوالے سے پتہ تھا. چائنا نے کہا کہ دیکھیں جی ہم تو اس کی انٹرنلی کارروائی کریں گے، اور اس کے اوپر ہم پبلک میں تو نہیں لائیں گے، کہ تعلقات کی خرابی بھی ہوتی ہے اور بہت سی امپلیکیشنز بھی ہوتی ہیں، متنازع اس پروجیکٹ کو بھی نہیں بنایا جا سکتا، اور بڑی اچھی چیز ہے. اور چائنا سے آپ ایکسپیکٹ بھی کر سکتے ہیں کہ انہوں نے سزا دی بھی ہوگی حقیقی معنوں میں، یہ نہیں کہ جو شخص ملوث ہوگا اسے وزیر اعظم بنا دیا گیا ہوگا اپنا. تو انہوں نے یہ سوال اٹھایا چودھری صاحب نے کہ
چین تو کہتا تھا کہ ہم انٹرنلی کارروائی کریں گے، ہم نے کیا کیا؟ نہ ہم نے انٹرنلی ان کے خلاف کوئی کارروائی کی، ایکسٹرنلی یا پبلکلی یہ ہو رہا ہے کہ انہیں وزیر اعظم بنا دیا کہ یہ اپنے کیسز کمزور کر رہے ہیں۔ اور سی پیک اور چین کے معاملے پر اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب آپ آلموسٹ 50% جو رقم ہے وہ اپنی جیب میں ڈال لیں اور 50% لگائیں اور چین خوش ہو، تو اس سے بھی ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ ایک من گھڑت کہانی تو ہو سکتی ہے۔ اور ویسے بھی گزشتہ 4 سال کے اندر جنرل عاصم سلیم باجوہ بھی تھے سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین، اور وہ بھی چیزوں کو بڑے کلوزلی دیکھ رہے تھے، فیز 1 بھی مکمل ہوا۔ تو اس طرح کی خبریں پاکستان کے اوپر حملہ ہو سکتی ہیں، عمران خان پر حملہ نہیں ہے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔